السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم بات کریں گے ایک اور بہت خوبصورت کنسیپٹ چین آف بینگ کے بارے میں۔ جب میں نے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے یوٹیوب پہ سرچ کیا تو مجھے بہت ہی کم تعداد میں ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے اس کو اردو میں ایکسپلین کیا تھا۔ تو میں نے فوراً یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو ضرور اردو میں اچھی طرح ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو میرے فیلوز ہیں، جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو مزید آسانی ہو جائے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس اسٹارٹ۔ تو شروع میں یہ بتا دوں کہ اس کی کوئی جامع تعریف نہیں ہے، کوئی ایک ایسی پکی ڈیفینیشن نہیں ہے جو کہ ضرور وہی لکھی جائے اور کوئی لکھی نہیں جا سکتی۔ میں بس آپ کو اس کا کنسیپٹ سمجھا دیتا ہوں، تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیجئے گا۔ مزید باقی میں پوائنٹس میں کچھ دے رہا ہوں، چاہیے تو آپ وہ وہاں سے ہنٹس لے سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہوئے کہ چین آف بینگ کیا ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ایلزابیتھنس بلیوڈ دیٹ گاڈ سیٹ آؤٹ این آرڈر فار ایوری تھنگ ان دا یونیورس۔ دس واز نون ایز دا گریٹ چین آف بینگ۔ آن ارتھ گاڈ کریٹڈ اے سوشل آرڈر فار ایوری باڈی اینڈ چوز ویئر یو بلانگڈ۔ یہ گریٹ چین آف بینگ جو ہے، یہ دراصل ایک عقیدہ ہے، ایک تاریخی عقیدہ ہے، تاریخی لوگوں کے اعتبار سے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایلزابیتھن کون تھے، ان کا پیریڈ کیا تھا۔ تو ویسے تو یہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا کویسچن ہے، اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو میں بناؤں گا۔ اختصار کے ساتھ میں یہ بتا دوں کہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں ایلزابیتھن جو ہے دور، یہ 17 نومبر 1558 کو شروع ہوا تھا اور 24 مارچ 1603 یہاں پہ یہ اینڈ ہوا تھا۔ کوئین ایلزابیتھ اس وقت کنگ تھی، اور اس وقت مونارک یعنی بادشاہت تھی، جمہوریت وغیرہ کا وہاں پہ انگلینڈ کے اندر اس وقت کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، بلکہ بادشاہت ہی چلتی تھی۔ تو یہ عقیدہ بھی بادشاہت کے متعلق ہی ہے۔ دراصل جو ایلزابیتھ کے پیروکار تھے، جو اس کوئین کے فالوور تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، گاڈ نے جو بادشاہ ہے، جو کنگ ہے، اس کو دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکومت پوری دنیا پر بلکہ تمام عالمین پر ہے، اسی طرح جو انسان ہے یہ زمین پہ بھیجا گیا ہے، تو زمین پہ جو بادشاہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی حکومت ہے۔ تو انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی منتخب کیا گیا نمائندہ ہے، یعنی جو انسان بادشاہت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، بظاہراً تو اس کو لوگوں نے جو ہے وہ بادشاہت دی ہے، مونارک کی سیٹ پہ بٹھایا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے۔ اب اس کو بادشاہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی اچھا ہو اور لوگوں میں اچھائیاں اور آسانیاں ہی تقسیم کرے۔ کوئی بھی ایسا شخص مونارک پہ نہ بٹھایا جائے، مونارک کی سیٹ پہ کوئی بھی ایسا شخص نہ لایا جائے جو کہ اس سیٹ کی عزت اور تکریم کے خلاف جائے، اپنی رعایا کو خوش نہ کرے، اپنی رعایا میں عدل و انصاف قائم نہ کر سکے، اور دیگر جتنے بھی انسانی فطرت کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کرے، تو وہ اس سیٹ پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو جو ایلزابیتھن کے پیروکار تھے، یہ ایلزابیتھ کو پریز کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو اپنا نمائندہ اور نائب بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے، سو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، جو یہ آرڈر دے ہم اس کو فالو کریں۔ اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری رعایا کے بارے میں اگر کسی نے جواب دہ ہونا ہے تو وہ ہمارے بادشاہ نے ہونا ہے۔ سو ہمارے سارے کیے اعمال کا دار و مدار اسی بات پر ہے
اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم بادشاہ کی اپنے جو کنگ ہے جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سلیکٹ کیا گیا ہے، سو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، اس کے جو بھی آرڈرز ہیں ان کو اوبے کریں، تاکہ پوری دنیا میں امن و امان قائم رہ سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چونکہ انہوں نے ہی جواب دہ ہونا ہے، تو ہمیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو کریں تو ہم بادشاہ کو پتہ نہ چلے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے تو جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ہمارے بارے میں جو ہم نے الٹا کام کیا ہے، تو اس وقت ہمارے بادشاہ کو وہاں رب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو یہ بھی ایک کنسیپٹ تھا، اور بھی ان کا کافی سارے کنسیپٹ تھے۔ حقیقت میں اگر اس کا سارے ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو انالائز کیا جائے تو جو ایلزابیتھن پیریڈ ہے اس کو گولڈن ایج مانا جاتا ہے۔ تو اس وقت اور بھی بہت سی ایسی نئی چیزیں آئی تھیں جن میں سے یہ ایک گریٹ چین آف بینگ کے نام سے یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو اس کا میں نے ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، مزید ایک بار پھر بیان کر دوں اختصار کے ساتھ کہ گریٹ چین آف بینگ اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جو ایلزابیتھن کے فالوور تھے، جو ایلزابیتھن کے لوگ تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو انسان کو جو بادشاہت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جو بادشاہ ہے وہ باقی دنیا والوں پر حکمران ہے، اور خدا کے ہاں ہمارے سارے اعمال، ہمارے سارے کیے کرائے کا جواب دہ بادشاہ ہی کو ہونا ہے، کیونکہ ہم پر حکومت اسی کی ہے، وہ ہمیں جیسا کہتا ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم ویسا نہیں کرتے تو پھر بھی خدا کے ہاں جواب دہ ہم نے تو ہونا ہی ہونا ہے، ساتھ ہمارے بادشاہ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری بادشاہت کے اندر ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ ایک بالکل سمپل سا کنسیپٹ تھا گریٹ چین آف بینگ کا۔ آئی ہوپ کہ میں آپ کو یہ کنسیپٹ اچھی طرح کلیئر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سو پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایشو ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔